پاسبل اینڈ امپاسبل۔ یہ واقعہ جارج ڈینزگ کے بارے میں ہے جو 1939 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ جارج ڈینزگ اپنی ایک اسٹیٹسٹکس کی کلاس میں دیر سے پہنچا تھا۔ اسے بلیک بورڈ پہ 2 سوال لکھے نظر آئے۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ سوالات ہوم ورک کے لیے دیے گئے ہیں، چنانچہ اس نے ان سوالوں کو لکھ لیا۔ گھر جا کے جارج ڈینزگ نے ان سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت مشکل سوال تھے۔ جارج ڈینزگ ان سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور آخر کار ان کو حل کر لیا۔ جارج ڈینزگ نے اپنے پروفیسر کو کال کر کے معذرت کی کہ اس کو اتنا وقت لگ گیا ان سوالوں کو حل کرنے میں، اور پوچھا کہ کیا وہ ان سوالوں کے جواب جمع کروا سکتا ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ وہ ان سوالوں کے جوابات کو اس کی ڈیسک پر رکھ سکتا ہے۔ جارج ڈینزگ نے بے دلی کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات کو پروفیسر کی ڈیسک میں رکھ دیا، کیونکہ وہ کاغذوں سے بھری ہوئی تھی اور جارج ڈینزگ کو خطرہ تھا کہ وہ اس کے جوابات جن کو اس نے اتنی مشکل سے حل کیا تھا ان کاغذوں کے ڈھیر میں کھو نہ جائیں۔ کچھ ہفتوں کے بعد ایک اتوار کی صبح جارج ڈینزگ کی آنکھ کھلی کیونکہ کوئی اس کے دروازے کو زور سے پیٹ رہا تھا۔ جارج ڈینزگ نے دروازہ کھولا تو اس کا پروفیسر نیمن تھا۔ پروفیسر تیزی سے کچھ کاغذوں کے ساتھ اندر آ گیا اور جذباتی انداز سے کہا کہ میں نے تمہارے پیپرز کے بارے میں تعارف لکھا ہے، تم ان کو پڑھ لو تاکہ میں اس کو فوراً شائع کرنے کے لیے بھیج دوں۔ ایک لمحے کے لیے جارج ڈینزگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ جن 2 سوالوں کو اس نے ہوم ورک سمجھ کر حل کر لیا تھا وہ حقیقت میں اسٹیٹسٹکس کے وہ مشہور سوال تھے جن کو کوئی حل نہیں کر پایا تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ جارج ڈینزگ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ سوالات ناممکن یعنی انسالویبل سمجھے جاتے ہیں۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا تو شاید وہ ان سوالوں کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا یا پھر ان کو حل نہیں کر پاتا۔ کاش کہ ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن۔ جب تک کہ ایک شخص راجر بینسٹر نے 1 میل کا فاصلہ 4 منٹ میں دوڑ کر طے کرنے کا ریکارڈ قائم نہیں کیا تھا، کوئی اتنا تیز دوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ایسا ممکن ہے تو 1 سال کے اندر اندر تقریباً 200 لوگوں نے ایسا کر دکھایا۔ آخر انسان کے پاس کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات ناممکن چیزوں کو ممکن کر دیتا ہے؟ یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے۔ لامحدود سرمایہ جو ہر انسان کے پاس ہے۔ جب بھی کوئی شخص کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے یا کیا صلاحیت یا خوبی ہے جس کو استعمال کر کے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دنیا میں ہر جگہ اتنے سرمایہ کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اگر وہ اس کا صرف 10% بھی استعمال کرنا سیکھ جائے تو اس کا شمار دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ سرمایہ کیا ہے اور ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ انسانی دماغ۔ اگر کوئی ایسا کمپیوٹر بنانے کی کوشش کی جائے جو دماغ کی طرح کام کرے تو اس کے لیے تقریباً $100 ملین لگیں گے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے دماغ کی قیمت یعنی ویلیو $100 ملین سے زیادہ ہے؟ آئیے دماغ کے بارے میں اور سیکھتے ہیں۔ انسانی دماغ اس کائنات میں پائے جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ پیچیدہ یعنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ جب میں نے یہ بات اپنی کلاس میں بتائی تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو انسانی دماغ سے زیادہ پیچیدہ ہے، وہ چیز میری بیوی کا دماغ ہے، میں اسے نہیں سمجھ سکتا۔ جو مرد حضرات اس بات پہ ہنس رہے ہیں چاہیے کہ وہ اس کتاب میں کیا عورتیں مردوں سے بہتر ہے ضرور پڑھ لیں۔ انسانی دماغ میں ہر منٹ میں تقریباً 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ مختلف کیمیائی عمل کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں کم از کم 10 خرب 1000 بلین دماغی خلیات یعنی نرو یا نوران سیلز ہیں، اور ہر نرو سیل 1 لاکھ دوسرے نرو سیل سے مختلف طریقے سے عمل انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تقریباً 10⁸ مختلف خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا نمبر ہے۔ ایٹم اس کائنات کے سب سے چھوٹے ذرات پارٹیکلز میں سے ایک ہے، اور جو سب سے بڑی چیز ہم جانتے ہیں وہ خود کائنات ہے۔ آپ کی صرف ایک انگلی میں کروڑوں ایٹم ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات میں تقریباً 10⁻100 ایٹم ہے۔ اس طرح دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کی تعداد اس پوری کائنات میں موجود تمام ایٹموں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ اگر دماغ کی صلاحیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو صرف یہ دیکھیے کہ ایک انسانی بچہ کس طرح انتہائی کم عرصے میں ایک انسانی زبان سیکھ لیتا ہے۔ تقریباً تمام بچے 3 سال کی عمر سے پہلے ایک زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اب اندازہ لگائیے کہ آپ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی اور آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، آپ کے آس پاس کیا چیزیں ہیں، اور یہ جو آوازیں آ رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ 3 سال کے اندر اندر آپ اپنے آس پاس کی چیزوں کو پہچاننے لگتے ہیں۔
آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں آفس گاڑی میں جا رہا ہوں اور شام کو واپس آؤں گا تو اس جملے میں 13 الفاظ ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے۔ آپ نہ صرف ایک زبان لینگویج سمجھنے لگتے ہیں بلکہ بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں 3 سال کی عمر سے پہلے۔ ذرا سوچیے کہ اگر 3 سال کی عمر تک آپ یہ کر سکتے ہیں تو بعد میں کیا نہیں کر سکتے۔ اگر آج بھی کوئی مجھے کمپیوٹر، ٹی وی، ریڈیو یا ہوائی جہاز کے بارے میں بتائے اور اگر میں نے ان چیزوں کو نہ دیکھا ہو اور ان کے بارے میں پہلے نہ سنا ہو تو میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ کوئی واقعہ مجھ سے ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہو رہا ہو اور میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں ہوا میں اڑ کے ہزاروں میلوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کر سکتا ہوں۔ میں ایک پوری لائبریری کو ایک کمپیوٹر ڈسک میں اسٹور کر سکتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دماغ آج بھی حیران ہوتا ہے اور اسے یقین نہیں آتا، مگر یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے ان ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اپنے دماغ کو کم سے کم استعمال کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی اپنی زندگی میں سیکھتا ہے اس کا 70% 6 سال کی عمر تک سیکھ جاتا ہے، یعنی کہ 6 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 70 سال کی عمر تک ہم صرف 30% سیکھتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ اگر ایک انسان پوری زندگی میں 100 صفحے کی یہ کتاب پڑھ سکتا ہے تو 6 سال کی عمر تک 70 صفحے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد کی ساری عمر 30 صفحے پڑھنے میں لگا دیتا ہے۔ اس طرح وہ تقریباً 12 صفحے ہر سال پڑھتا یا سیکھتا ہے اور 6 سال کی عمر کے بعد وہ صرف آدھا صفحہ ہر سال پڑھتا یا سیکھتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو سوچئے کہ پچھلے 5 سالوں میں کتنی نئی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں۔ اپنے ابو یا امی سے پوچھئے کہ پچھلے 20 سالوں میں کتنی نئی چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان نے، جس میں عظیم ترین سائنسدان بھی شامل ہیں، اپنی دماغ کی صلاحیت کا 10% سے زیادہ استعمال نہیں کیا، جبکہ عام لوگ اپنے دماغ کی صلاحیت کا 1% بھی استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں دماغ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ ہم دماغ کی اس عظیم طاقت کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہم اگلے باب میں دیکھیں گے۔ گولز کا کرشمہ۔ پچھلے باب میں یا لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ انسانی دماغ دنیا کی پیچیدہ ترین چیز ہے اور عام لوگ اپنے دماغ کا 1% بھی استعمال نہیں کرتے۔ اس باب میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے دماغ کی اس بے انتہا صلاحیت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انسانی دماغ کی صلاحیت کو استعمال کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فوکس کرنا سیکھیں، یعنی اپنی تمام دماغی توانائی صرف ایک مسئلے کو حل کرنے میں لگائیں۔ فوکس کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گول سیٹ کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی آمدنی $30,000 سالانہ ہے تو آپ یہ گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں 2 سال کے اندر اندر اپنی آمدنی $50,000 کر دوں گا۔ اگر آپ واقعی اپنے ارادے میں پکے ہیں اور اس گول کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنے پہ تیار ہیں تو یقیناً آپ اپنی آمدنی 2 سال میں $50,000 کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جن سے آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید ٹریننگ لینی پڑے یا اپنا پروفیشن بدلنا پڑے۔ آپ ان لوگوں سے معلومات حاصل کریں جو $50,000 سالانہ کما رہے ہیں۔ آپ مختلف پروفیشنز کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ ان میں پیسہ کمانے کا کتنا پوٹینشل ہے۔ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو وہ اپنا سارا وقت یہ سوچنے میں لگائیے کہ آپ کس طرح اپنے بزنس کی سیلز بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ موجودہ برانچ میں مزید بزنس نہیں بڑھا سکتے تو پھر ایک اور برانچ کھولنے کے بارے میں سوچئے۔ آپ کو صبح شام اپنے گول کو پڑھنا ہے اور ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ آپ کس طرح اپنے گول کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے گولز ہوتے ہیں مگر وہ اس حد تک محدود ہوتے ہیں کہ انہیں بڑے ہو کے کیا بننا ہے۔ مثال کے طور پہ کالج کے طالب علم کا صرف یہ گول ہوتا ہے کہ انہیں ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل وغیرہ بننا ہے۔ زندگی یا کریئر میں صحیح کامیابی کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ عام طور پر ہر فیلڈ میں تقریباً 20% لوگ 80% آمدنی یا انکم کماتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر دولت ایک چھوٹے گروپ کے پاس ہی جمع ہوتی ہے ہر فیلڈ میں۔ ان کامیاب ترین لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے گول سیٹ کرتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ گول سیٹ کرنے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے 7 مراحل یا اسٹیپس ضروری ہیں۔ نمبر 1، اچھی طرح سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، اس کو کاغذ میں لکھ لیجئے۔ نمبر 3، اب یہ لکھیے کہ آپ کیوں یہ گول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فوکس نہیں کر سکتے اگر یہ کلیئر نہ ہو کہ آپ کیوں اپنا گول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، اب ان رکاوٹوں کے بارے میں سوچئے اور ان کو لکھیے جو آپ کو دور کرنی ہے اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے۔
نمبر 5، ان لوگوں کی لسٹ بنائیے جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 6، سوچیے اور لکھیے کہ آپ کو کیا سیکھنا ہے اپنے گول حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 7، تاریخ لکھیے جب تک آپ اپنے گول کو حاصل کر لیں گے۔ ایک ڈیڈ لائن یا تاریخ کے بغیر آپ کا گول ایک خواب ہے، گول نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کے حالات میں اور ایک جیسا تعلیمی بیک گراؤنڈ کے باوجود وہ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو صحیح طرح سے گول سیٹ کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح میں نے امریکہ میں آگے گول سیٹ کیے اور ان کو حاصل کیا ہے۔ 1988 میں میں نے MS کمپیوٹر سائنس میں مکمل کر لیا تھا اور ایک پروگرامر کے طور پہ جاب شروع کر دی تھی۔ 1990 تک میری تنخواہ تقریباً $40,000 پر ایئر تھی۔ میرے ذہن میں سمایا ہوا تھا کہ مجھے اپنی آمدنی بڑھانی ہے اور میں اپنی آمدنی میں کوئی حد یا لمٹ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کوئی حد لمیٹیشن برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے مکمل آزادی چاہیے ہر وہ کام کرنے کے لیے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر میں دنیا کی بہترین گاڑی مرسیڈیز یا BMW چلانا چاہتا ہوں تو میں اس قابل ہونا چاہتا ہوں۔ میں جب پاکستان جانا چاہوں جا سکوں یا جب اپنے والدین کو بلانا چاہوں بلا سکوں۔ میں اس قابل ہونا چاہتا ہوں کہ میرے بچے دنیا کی محفوظ ترین گاڑی میں سفر کریں اور بہترین اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں۔ میں کبھی یہ سننا نہیں چاہتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ میری خواہش تھی، ایک شدید خواہش، یعنی برننگ ڈیزائر۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں اپنی موجودہ جاب میں $45,000 سے زیادہ نہیں کما سکتا، چنانچہ میں نے اپنا بزنس کھولنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس صرف $4,000 بینک میں تھے کیونکہ میں پاکستان میں بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا تھا۔ میں نے 200 اسکوائر فٹ کی جگہ کرائے پہ لی اور کمپیوٹر ٹریننگ اور کنسلٹنگ کا بزنس شروع کر دیا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ پہلے 6 مہینے میں ٹوٹل آمدنی تقریباً $100 تھی۔ اس طرح جگہ کا کرایہ بھی جیب سے دینا پڑ رہا تھا، مگر مستقل سوچنے اور مختلف ترکیبیں آزمانے کے بعد آخرکار کامیابی ہو گئی۔ 1992 میں میری آمدنی $41,000 تھی۔ 1993 میں $100,000 سے زیادہ تھی۔ جب میرا اکاؤنٹنٹ اس بات پر حیران ہوا تو میں نے اس کو اپنی ڈائری دکھائی جس میں جنوری 1، 1993 کی تاریخ میں میرا یہ گول لکھا ہوا تھا کہ میں اس سال اپنی آمدنی $100,000 سے زیادہ کر لوں گا۔ اس وقت سے میں مستقل اپنے گول سیٹ کر رہا ہوں اور ان کو حاصل کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اچھے یا برے حالات کے باوجود آج بھی میں ایک $multi-million کا بزنس چلا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سب قسمت یا لک سے نہیں ہوا۔ میں نے اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی پوری قیمت ادا کی ہے۔ اپنے بزنس کے ابتدائی 5 سالوں میں نے ٹی وی نہیں دیکھا، اخبار نہیں پڑھا اور ریڈیو نہیں سنا۔ میں نے 7 دن 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح فوکس کر سکتے ہیں اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے تو یقیناً آپ ان کو حاصل کر لیں گے۔ گول سیٹ کرنے کے بارے میں ان کو حاصل کرنے کے لیے چند باتوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ایسا گول سیٹ کریں جو عملی یعنی ریئلسٹک ہو اور جسے آپ حاصل کر سکیں۔ مثلا اگر آپ اس وقت $30,000 سال کے کما رہے ہیں تو 2 سال میں 50,000 کا گول عملی ریئلسٹک ہے، مگر 6 مہینے میں اس گول کو حاصل کرنا عملی یا ریئلسٹک نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ میں اپنی آمدنی کو 20,000 بڑھاؤں گا اور 2 سال میں۔